ہوگا اور پھر اس کو کلینس کرتے رہیں سارے آپ نے کلینس کر دیے. پھر ایک ایک کر کے باری باری سب کو آپ روٹیشن میں اس کے کلرز کے حساب سے اس کو آپ کلر دیتے جائیے اور اس کو روٹیٹ کرتے جائیے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے گا کہ جتنی بھی ایون کے جو بہت سارے اسپائن کے پرابلمز ہوتے ہیں یا جن کو ٹانگوں کا پرابلم ہو رہا ہے وہ اگر اپنے اسپائن کو اس طرح سے روٹیشن میں دیں تو آپ دیکھیے گا کہ ان کو کتنا جلدی آفاقہ ہوتا ہے. اچھا میم رخسانہ، ایک سوال جو یہاں مائنڈ میں آتا ہے، اگر ہم تھراپیز کی بات کریں تو کلر تھراپی جو ہے، کلر تھراپی بھی بہت زیادہ لوگ میں نے سنا ہے کہ اس پہ بھی ایمفیسائز کرتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں تو اس کلر کے اندر کو زیادہ دیکھیں، یا اس کلر کا روم آپ ڈیزائن کر لیں تو اس کلر کے روم سے جو آپ کو کلر سے جو انرجی ملیں گی اس سے آپ مطلب مستفید ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا یہ چکراس کا سسٹم کچھ اس میں بھی چکر میں ہے یا یہ اس سے ایک ہٹ کے ایک ٹاپک ہے؟ وہ ٹاپک ایک الگ چیز ہے. یہ ابھی آپ اپنی باڈی کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ پھر آپ کو رومز کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. پھر وہ آپ کی مطلب کلر بھی تو ہمیں انرجی دے گا نا، جو کلر ہم آئیز ہماری دیکھ رہی ہیں، آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ اپنے اندر ایبزارب کریں گے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ہے کہ کلرز کو بہت ہی آپ کو سنبھال کے لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ کلرز کو بہت ڈارک شیڈ میں دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر نیگیٹو اثرات بھی ڈال سکتا ہے، پازیٹیو کے ساتھ ساتھ نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑ سکتا ہے. پیسٹل کلرز دیکھیں گے تو وہ آپ کے اندر ایک خوبصورتی اور ٹھہراؤ لائے گا. جیسے کہتے ہیں کہ مارننگ آپ اٹھیں اور قدرت کے نظارے کریں. گرین کلر بہت زیادہ، گرین کلر آپ کی یہاں زندگی میں بہت اثر کرتا ہے. بلو کلر بہت اثر انداز ہوتا ہے. مگر اگین کہ جب آپ ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے ان کلرز کو دیکھتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں تو آپ کو بہت محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ یہی گرین کلر جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اگر اس کو ہم بہت ڈارک گرین یا بہت ہی گندا والا گرین کر کے دیکھنے لگیں گے تو اسی کا امپیکٹ ہمارے اوپر خراب پڑنے لگے گا. صحیح. اب جیسے میں کہہ رہی ہوں تھروٹ کے لیے ہمیں بولنا ایکسپریشن ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، بلو کلر ہے. اگر ہم اس کو نیوی بلو دیکھنے لگیں گے تو اندر گڑبڑیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو اسکائی بلو یا لائٹ بلو دیکھیں گے تو اس کا ایک امپیکٹ بالکل ڈفرینٹ پڑے گا آپ کے اوپر. صحیح. تو بہت اچھی آپ نے بات ہمیں بتائی. اچھا یہ بتائیے کہ جو سیکھنا چاہیں کلر سے ریلیٹڈ کے، جو اپنا چکرا اور اورا کو بیلنس کرنے کے لیے جو سیکھنا چاہیں اس پروسیس کو، اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح ٹرین کرتی ہیں لوگوں کو، اور کتنا ٹائم پیریڈ اور کتنی کلاسز وغیرہ اس میں اویلیبل ہے؟ اب ایک تو یہ ہے کہ ٹائم پیریڈ کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے، ذرا ان کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. ورنہ 3 گھنٹے میں آرام سے آپ سیکھ سکتے ہیں، آرام سے 3 گھنٹے میں. 3 گھنٹے میں؟ ہاں فل، جس میں اورا اور چکرا ہم دونوں سکھا سکتے ہیں 3 گھنٹے میں بالکل پرفیکشن کے ساتھ. صحیح. اور اس میں ہم اپنا خود فیل کر سکتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں اپنا چکرا خود اینٹی کلاک وائز اور کلاک وائز جو ہے وہ گھما سکتے ہیں. آپ فیل کر سکتے ہیں. بلکہ بعض لوگ جو بہت زیادہ اس میں پرفیکشن ہو جاتی ہے جن کو، تو وہ خود اپنا بھی اور دوسروں کا بھی دیکھ سکتے ہیں. صحیح. یعنی کہ ان کو کلرز فیل ہونے لگتے ہیں. کیا وہ ہمارے باہر ہماری سراؤنڈنگز کے اندر ہوتے ہیں وہ کلرز جو نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کا مائنڈ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. آپ کا مائنڈ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. اوکے. کہ جی اس کا یہ مطلب آپ کو سگنلز آنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. کہ جی اب اس کا یہ ہو رہا ہے، یہ پرابلم ہو رہا ہے، اس کا یہ چکرا صحیح نہیں ہے، اس کا اورا مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے. اس کی جو وائبز آپ کو آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں. اوکے. اور اس میں یہ کہ اگر آپ نے بتایا کہ جیسے اورا اگر آپ کا ڈسٹرب ہے، یعنی کہ جو آپ کی باہر کی انرجی ڈسٹرب ہے، تو وہ تو پھر آپ کو بلیکش اور گریش کلر کا جو حالہ نظر آئے گا وہ پتا چل جائے گا کہ پیشنٹ کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے. اور جب آپ چکرا کو، میں نے جو آپ کو انرجائز کرنے کا طریقہ بتایا اور اورا کو، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے. کہ آپ اورا کو انرجائز کریں گے تو چکرا پہ سپورٹ ہوگا، چکرا اس کو انرجائز کریں گے تو اورا کو سپورٹ ملے گا. صحیح. مطلب ہم دونوں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تھراپی دونوں کی کر سکتے ہیں، اورا کی بھی کر سکتے ہیں اور چکرا کی بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ دونوں چیزیں ہمیں 3 گھنٹے میں جو ہے وہ کمپلیٹ، اگر سینس آپ کے پاس ہو اور آپ مطلب تھوڑا آپ کا انٹرسٹ ہو، میڈیکیشن کے بارے میں تھوڑا جانتے ہو، اس میں ضروری ہے میڈیکلی کچھ؟ نہیں، اس میں میڈیکل کا کوئی وہ نہیں. ہاں نالج نو ہاؤ ہونی، تھوڑا سا آپ کو مطلب اپنے جسم کے بارے میں تو سب کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل. تو وہ ہے کیونکہ بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں جو آلٹرنیٹو میں آتی ہیں وہ آپ کے ویژولائزیشن پہ زیادہ ان کا اثر پڑ رہا ہے. جو میں نے میتھڈز بتایا اپنے ہیلنگ کے، اس میں آپ کی ویژولائزیشن کا کام بہت زیادہ ہے. تو آپ کی یہ اورا اور چکرا کی جو ہیلنگز ہیں، اس کو کون سی تھراپی کا نام دیتے ہیں؟ لائک آپ کے پاس کوئی چکرا ہیلنگ یا اورا ہیلنگ ہے. اچھا، اس کو اورا ہیلنگ اینڈ چکرا ہیلنگ ہی کال کریں گے.
اوکے جیسے ریکی ہیلنگ ہے تو اس میں تو وہ ایک نام ہے, اسپیسیفک ورڈ ہے, لیکن اس لیے آپ اس میں جب آپ نے اسپیشلائز کیا تو اس کا نام ہی اورا ہیلنگ اور چکرا بیلنسنگ یا چکرا بیلنسنگ. اوکے, یعنی کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آتی اور آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ رخسانہ سے جو ہے وہ اس کی کلاس لیں اور اس کو بھی سیکھ لیں, اڈاپٹ کر لیں, اور فن, ہنر اور ایسی چیزیں تو میں سمجھتی ہوں کہ مس کرنی ہی نہیں چاہیے, آپ کو سیکھنا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہیلنگ اس کو علاج کرنے کے ساتھ ساتھ سکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو اور وہ سیکھیں, سمجھیں اور اپنے لیے کچھ مسائل کو حل کرنے کا سبب بن سکیں جو اپنے جسمانی مسئلے چل رہے ہیں. سپورٹ ایلیوپیتھ سے, بالکل ہومیوپیتھ سے, بالکل حکمت ہے, سپورٹنگ پوائنٹ ہوا ہے. ساتھ میں آپ یہ بھی کرتے چلے جائیں تو آپ کو ڈبل فائدہ. صحیح, وہی جو ہم روح سے روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے روحانی اعتبار سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی آپ اپنا حصار ضرور کریں. آپ کو کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو آپ اپنا حصار کیجئے. بہت سارے طریقے وقفے وقفے سے یہاں پہ جو ہمارے روحانی اسکالرز آتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ نظر نہیں بھی ہے تو روزانہ انا اطعنا کا کل کوثر پڑھنے میں, سورہ کوثر پڑھنے میں 21 دفعہ اور اول آخر درود شریف پڑھ کے دم کرنے میں حرج ہی کیا ہے, آپ سیف ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم آپ کو یہ گائیڈ کریں گے کہ ایسا کچھ سیکھنے میں اور اپنے آپ کو ریفریش کرنے میں, مطلب آپ بیمار نہیں بھی ہیں لیکن آپ نے اپنے چکراس کی پوری آپ کو نالج مل گئی, دوسرے کا اورا آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے اگر آپ اس میں ڈیپ میں جاتے ہیں تو پھر بہت بڑی اور اچھی بات رخسانہ نے ہمیں بتائی کہ ہم سامنے والے کو کچھ پرکھنے کا فن سیکھ لیتے ہیں نا کہ اس کے اندر نگیٹو انرجی زیادہ ہے یا نگیٹو مائنڈیڈ پرسن ہے یا پازیٹیو مائنڈیڈ پرسن ہے, ہم اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس میں کچھ اس میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ جب آپ اورا کو اور اپنے آپ کو انرجائز کرتے ہیں یا چکرا اورا دونوں کو انرجائز کرتے ہیں اور وہ اس کی اورا کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے, کئی 100 میل تک چلا جاتا ہے. اچھا, اب جیسے اگر فرض کریں کہ کوئی بہت ہی بزرگ ہیں, نماز پڑھ کے اٹھے یا حج کر کے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں, تو وہ جو نیت اور جو روحانیت کا ان کے اندر ایک سلسلہ شروع ہو گیا, تو جب آپ ان کا اورا دیکھیں گے تو وہ کئی 100 میٹر تک ان کا وہ وائٹ گولڈن یا سلور اورا جا رہا ہوتا ہے. اور بالکل وہ دانا جو نظر ہے وہ پہچان لیتی ہے. انہوں نے قدم کسی بھی محفل میں رکھا اور وہ الگ سے سینس پتا چل جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا اورا بالکل انرجائزڈ اور ہیلدی ہوتا ہے یا چکرا آپ کے, تو جب سامنے والا آتا ہے اس سے وہ ٹکرا رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ٹکر سے کہ جی یہ ذرا انکمفرٹیبل سچویشن ہے اور یہ پازیٹیو سچویشن ہے. تو اسی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ گھل مل سکتے ہیں, کسی سے کہتے ہیں اچھا. تک بہت بہت شکریہ آپ کا رخسانہ پروگرام میں آنے کا, اور بہت ساری نالج آج ہمیں ملی. یوں کہہ لیجئے کہ آہستہ آہستہ وہ نہیں ہوتا کہ عقل کے پردے کھلتے جاتے ہیں اور بہت ساری نالج اور ہمیں بھی ملتی ہے اور آپ کو بھی ملتی ہے ہمارے پروگرام سے, جس سے ہمیں بہت کچھ ملتا بھی, اویئرنیس بھی ملتی ہے اور ایسا دل چاہتا ہے کہ مزید آگے ہم بڑھتے ہی جائیں. تو بالکل ہم آگے بڑھتے رہیں گے, پروگرام بھی ہمارا چلتا رہے گا اور جو ہے آپ کے لیے نئی سے نئی نالج جس طرح روز ہم لے کر آتے ہیں پھر اگلے پروگرام میں بھی لے کر آئیں گے. اس وقت ہوا ہے آپ سے رخصت چاہنے کا. نازیہ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.